بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کی فضیلت اور اس میں ادا کیے جانے نوافل کی فضیلت اور طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر جو حقیقتاً محروم ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں، اور 23 سال 2 ماہ بعد عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کریں، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ عز و جل معاف فرمائے گا، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا: عادی شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ کاٹنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما کر معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کے نوافل۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد نوافل، استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنا چاہیے۔ اس رات جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش فرماتے ہیں۔ 12 رکعتیں 2 رکعات کر کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ فضیلت اس کی ہے، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 2، 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر 1 دفعہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ مامون رہے گا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے والدین پر جلوہ فکن ہو جائے گی۔ نمبر 4، 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھی جائے۔ جو جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار بعد سلام سجدے میں جا کر 4 نمبر والی وہی دعا پڑھے۔ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ نمبر 6، 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار۔ اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول فرمائے گا اور اس کو حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت نوح علیہ نبیوں علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن مجید، درود شریف اور استغفار میں صبح تک مشغول رہیں، اور آخر میں دعا مانگنا چاہیے۔ خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے۔ دعا شب قدر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
یہ دعا کثرت سے شب قدر میں پڑھنا چاہیے۔ جن حضرات کے ذمہ قضا نمازی ہوں وہ جلد سے جلد ان نمازوں کو ادا کر لیں کہ بغیر فرض ادا کیے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ قضا نمازوں سے مراد یہاں قضاء عمری ہے۔ مثلا ایک شخص پر 15 برس کی عمر میں نماز فرض ہوئی اور اس نے 20 برس کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کیا تو 5 برس کی نمازیں قضا ہوئیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ پہلے ان قضا نمازوں کو جتنا جلد ہو سکے ادا کرے۔ جاننا چاہیے کہ دن رات کی 5 نمازوں میں صرف 20 رکعت نماز فرض و واجب کی قضا واجب ہے، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی، 3 رکعت وتر۔ جب نیت یوں کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی، اس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر کی نیت کریں۔ قضا نمازوں کی کثرت کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ رکوع و سجود میں بجائے 3 بار کہ صرف 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہے۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں الحمد شریف کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کریں۔ تیسری آسانی یہ کہ آخری التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی صورت آسانی کی یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ 3 بار رب اغفر لی کہے۔ اوقات مکروہہ طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب کے علاوہ ان نمازوں کو کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو ان مقدس راتوں میں مثلا شب معراج، شب برات اور شب قدر میں زیادہ سے زیادہ قضا نمازوں کو ادا کریں اور روزانہ کے نوافل اور سنت غیر موقدہ کی جگہ بھی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سے جو غفور الرحیم ہے یہ امید قوی رکھے کہ وہ مالک ہمیں ان نوافل کے ثواب سے بھی ہرگز محروم نہیں رکھے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔